أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 161 نمبر آیہ مقدسہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ افضل اور اعلیٰ رسول معظم ہیں جنہیں تمام اخلاق کریمانہ کا جامع بنا کر بھیجا گیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات ببرکات آپ اخلاق، بلند اخلاق کی گویا کہ ایک کان ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق کے آپ مالک ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنی امانتیں پیش کرتے، اور حضور اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے طور پر معروف اور مشہور تھے۔ اپنی امانتیں رکھواتے اور لوگ جانتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک پر کبھی بھی ہم نے کوئی غلط جملہ نہیں سنا، کوئی غلط بیانی نہیں ہوئی، ہمیشہ سچ بولتے۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد لوگ آپ کے دشمن ہوئے، آپ کے ساتھ مخالفت شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود، مخالفت کے باوجود اگر انہیں امانت سونپنے کے لیے کوئی بندہ ملتا تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی کسی پر ان کا اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا اعتماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آپ نے کبھی بھی کسی طرح ایک ذرے کے برابر بھی امانت میں خیانت نہیں فرمائی۔ اور جب حضور نے ہجرت فرمائی تو آپ جانتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں جب لوگ جان کے دشمن ہیں اور لوگ قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، حضور پھر بھی اپنی امانتیں جو لوگوں نے حوالے کی تھیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے انہیں اپنے بستر پر سلا کے امانتیں حوالے کر کے پھر آپ مدینہ طیبہ روانہ ہوتے ہیں۔ اور کوئی بھی نبی ہے، کسی بھی نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی امانت میں خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو غزوہ احد میں آپ نے اس پہاڑی درے پر مقرر کیا تھا اور آغاز میں غزوہ احد میں فتح نصیب ہونا شروع ہوئی، تو بعض نے یہ خیال کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی فرما دیتے ہیں کہ جس نے جو چیز لے لی، جس نے جو چیز پکڑ لی وہ اسی کی ہے۔ تو اس خیال سے بھی وہ میدان احد میں اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب معاملات ٹھنڈے ہوئے اور جنگ ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، ان صحابہ کرام کی آپ نے سرزنش بھی فرمائی اور ان کی تصحیح بھی فرمائی اور انہیں سمجھایا کہ نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی معاملے میں خیانت کرے۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم مال غنیمت رکھ لیں گے اور تمہیں تمہارا حصہ نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ تمام اخلاق میں مکمل ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا، اور جو بھی خیانت کا مرتکب ہوگا قیامت کے دن اسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ نبی چونکہ معصوم ہوتا ہے اور وہ خطاؤں سے مبرہ اور منزہ ہوتا ہے، کوئی مختصر سی، کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ان سے ممکن نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ،
کسی نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو خیانت کرے گا، یأتی بما غلّا، تو وہ لے آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خیانت اتنا بھیانک جرم ہے اور اتنے بڑے اخلاقی یہ برائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ غزوہ خیبر کا موقع تھا، ایک شخص کے بارے میں عرض کیا گیا حضور اس کا جنازہ پڑھائیے، اور یہ انتقال کر گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا جاؤ تم اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ کیوں جنازہ نہیں پڑھا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے خیانت کی، اور جب دیکھا گیا، اس کی تلاشی لی گئی اور تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ جو چیز اس نے چھپائی تھی مال غنیمت میں سے، اس کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی، یعنی اتنی چھوٹی سی خیانت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی اس ایسے چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے لالچ، طمع اور خیانت کرتے ہوئے اس طرح کے چھوٹے سے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اگر حضور کا امتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قیامت کے دن وہاں پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا نبی تو صادق اور امین تھا، تو تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے جھوٹ بولا اور تم نے امانت میں خیانت کی، تم میرے امتی ہونے کا اعلان کرتے رہے، میرے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن میری کوئی بات بھی نہیں مانی، اور میں نے تو تمہیں دیانت داری سکھائی تھی، میں نے تمہیں سچ بولنا سکھایا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو پھر ہمارے پاس عذر کوئی موجود نہیں ہوگا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی یہ چیز ناپسند ہے، اور یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ چھوٹی سی خیانت بھی ہوگی، جو بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن تو سامنے ہو جائے گی، قیامت کے دن تو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، اتباع کی رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمن وہ اس طرح ہو سکتا ہے، باء بسخط جو حقدار ہو گیا، مستحق ہوا اللہ کی ناراضگی کا، بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی کا حقدار ہوا۔ یعنی 2 لوگ ہیں، ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا رہا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشش کرتا رہا، اور ہمیشہ ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے نافرمانی کی ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کی۔ کیا وہ شخص اور نافرمان شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے احکام کو نہ مانا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس کا ٹھکانہ ہوا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ کبھی بھی ان کی طرح نہیں ہوں گے جو اللہ کی رضا کو حاصل نہ کر سکے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کل قیامت کے دن سارے کھوٹے کھرے برابر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان میں کوئی امتیاز نہیں فرمائے گا۔ نہیں، جو کھڑے رہے اللہ کے احکام کی اتباع کرتے رہے وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور خیانت کرنے والے، امانت داری سے دور رہنے والے، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجات ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مختلف رتبے ہیں۔ ہر ایک شخص ایک ہی جگہ پر نہیں کھڑا۔ ایمان والے ہیں تو ان کے اپنے درجات ہیں،
اولیاء کرام کے اپنے درجات ہیں، اسی طرح عام ایمان والے، عام مومن جیسے ہمارے اپنے اپنے درجات ہیں۔ کوئی پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کس خلوص کے ساتھ عبادت پیش کرتا ہے۔ ہم ایک ہی جگہ پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان میں بھی فرق ہے، کیونکہ ایک کی نماز پتہ نہیں اللہ کی کتنی زیادہ بندگی میں ہے اور کتنے خلوص کے ساتھ ہے اور کتنی حاضری کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ خشوع اور غضو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، اور کچھ بے دہانی کے ساتھ۔ تو مختلف درجات ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کے بھی مختلف درجات ہیں۔ تو جس طرح کا جس کا عمل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے، اس کے رتبے بھی اسی طرح ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ایک تو اللہ کے نبی ہر طرح کے عیب سے، خیانت کے عیب سے، اسی طرح دیگر عیوب سے مبرہ، منزہ اور پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ دوسرا، اگر کسی نے خیانت کی ہے، خیانت کا مرتکب ہوا ہے، تو وہ چھپی نہیں رہے گی، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ کریم کی رضا حاصل کرنے والے لوگ اور اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ یہ برابر نہیں ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ بالکل افضل اور اعلیٰ ہیں، اور وہ اللہ کے قرب میں ہیں۔ اللہ کریم ان پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ ان سے راضی نہ ہوا، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔